71 آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا ایھا الذین آمنوا اے صاحب ایمان لوگو کیا کرو خذوا خضرکم جو ہے نا خضو پکڑ لو خضرکم اپنے وہ ہتھیار جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی اور اللہ کے نبی نے بھی کہ اپنے تمام وسائل کو جمع کرو تو پھر جہاد کے لیے نکلو اور اللہ سے مدد کرو. یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ اپنا ساز و سامان، اور یہاں سے آیات جہاد کی شروع ہو رہی ہیں، قتال کیسے کرنا ہے اور قتال کی فضیلت کیا ہے. اللہ جی کہہ رہے ہیں فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، کیا نکلو تم کیسے؟ ٹکڑیوں میں، ثبات چھوٹے چھوٹے. آپ کو یاد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد 9 مہینے جو تھی مختلف علاقوں کو بھیجی تھی، تھوڑے تھوڑے سپاہی اور ان کے ساتھ ایک کمانڈر مقرر کر کے. تو یہ ہے. اور پھر بدر میں پھر سارے، پھر احد میں اس سے بھی زیادہ، پھر غزوہ تبوک میں تو عام اعلان جہاد تھا کہ ہر کوئی اس میں حصہ لے. تو یہ وہ بات ہے کہ جیسا وقت کی ضرورت ہو اس کی مناسبت سے چاہے 2 4 کر کے یا 10 کر کے نکلو، لیکن جہاد لازمی کرو. وَإِن مِّنكُم، بے شک تم میں، منکم تم میں، لمن وہ جو لیبطئن دیر کرنے والے ہیں. یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دانستہ بہانے بنا بنا کے، اصل میں بات منافقین کی ہو رہی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کون سی سورہ الاعراف پڑھی تھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بہت سارے منافقین نے کہا کہ بہانے بنا بنا کے جہاد پہ جانے سے رک گئے تھے. پھر اللہ کے حبیب نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو سزائیں بھی، ان میں مختلف صحابہ بھی شامل تھے. آپ کو یاد ہوگا کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا ایک ساتھ یہ رسول سے کہ جب تک حضور معاف نہیں کریں گے تو ہم نہ اپنے آپ کو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. اس لیے یہ تو تھے وہ اچھے مسلمان جن سے کوئی کوتاہی ہوئی تھی، لیکن کوتاہی کے علاوہ جان بوجھ کے دیر کر دینے والے لوگ بھی موجود، تو ان کے لیے سخت احکامات آئے تھے اللہ کی طرف سے. اب یہ دیکھیے یہاں اللہ جی نے کہہ دیا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. میں یہ کر لوں، اچھا بھی جاتا ہوں. ہم بھی کئی دفعہ اچھا بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، پہلے نہا لوں، یا پہلے میں کچھ اور کر لوں، میں بچی کو اسکول چھوڑاؤں یا کچھ اور کر لوں. تو اللہ جی کیا کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق اللہ ہے ان کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آپ نے ارادہ کر لیا ہے حج کے سفر کا، عمرے کے سفر کا، یا کسی بھی نیکی کے کام، تو اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ اس میں دیر نہ کرو. اور خاص طور پہ نماز کے بارے میں تو یہ صریح حکم ہے کہ اول وقت میں اس کو ادا کریں. بھلا کیوں؟ آپ کو اللہ جی اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ نے اول وقت میں نماز ادا کرنی ہے؟ آپ کو نہیں پتا موت کا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک آنکھ حضرت علی کا قول اور حضور کا قول کہ حضرت علی نے کہا ایک جوتا پہنا ہے، دوسرا پہننا نہیں ملے شاید، تو آپ نے فرمایا یہ زیادہ مدت ہے. تو آپ نے ایک آنکھ جھپکی ہے، دوسری شاید نہ جھپکنے نصیب ہو. تو اتنا وقت ہے زندگی اور موت کے درمیان.
اور جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ نماز ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اور اگر میں نے لیٹ کی نماز اور اس دوران جان نکل گئی تو اس نماز کا حساب بھی اللہ جی لیں گے جس کا وقت ہو چکا تھا اور ہم نے ادا کیا۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیر نہ لگایا کرو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نیکی کے کاموں کو جب آپ ارادہ کر لیں تو وہ کر گزریں۔ میں نے سوچا کہ میں نے اتنے پیسے فلاں جگہ دینے، اچھا ابھی نکالتی ہوں، چلو ابھی رہنے دیتے ہیں، کل دے دوں گی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں چانس کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو بہکا دے۔ تو یہاں اللہ جی قتال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، جو تمہیں میں سے ہے، وہ دیر کر دیتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے وقتی طور پر، قَالَ، تو وہ یعنی یہ فیوچر ٹینس میں بھی آئے گا، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، یقیناً میرے اوپر اللہ کا انعام تھا یا اللہ کا بڑا فضل تھا، علیہ میرے اوپر، اذ لم نہیں تھا، آکن تھا، معہم ساتھ ان کے، شہیدہ حاضر موجود۔ پچھلے جملے سے جوڑیے، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں شکر ہے، شکر ہے، اللہ کا انعام ہو گیا، میں وہاں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، اور اگلی بات یہ کہ میں اس مشکل سے بچ گیا ہوں، میں جہاد کے لیے نہیں جا رہا، جاتا تو میں وہاں، جیسے احد کے بعد بہت سارے لوگوں نے، منافقین نے خاص طور پہ، عبداللہ بن ابی نے خاص طور پہ وہاں یہ پرچار کیا کہ دیکھا میری بات نہیں مانی تھی تو اب ان کو کتنی گزند اٹھانی پڑی ہے، شکر ہے ہم بچ گئے ہیں، وہ 300 لوگ جو ہم لے کے نکل آئے تھے ہماری بچت ہو گئی ہے، اگر ہم وہاں ہوتے تو ہمیں بھی اتنی مار پڑتی۔ تو اللہ جی کو یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں شہادت کا ایک رتبہ ہے جس کو پانے کے لیے ہر مسلمان کو ترسنا چاہیے، خواہش کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور کے پاس آئے تو غزوہ میں شرکت کی۔ غزوہ میں شرکت کرنے کے بعد، جیسے بدر کے بعد، تو ان کو بہت سارا مال و دولت مل گیا۔ حضور نے بلایا، آپ گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارا مال دیا تو وہ رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کی خواہش لے کے آیا تھا تو آپ نے تو مجھے مالدار بنا دیا، یہ مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی بات نہیں، آپ یہ رکھیں اور اگلے غزوہ میں شریک ہو جائیے گا، اللہ آپ کی خواہش پوری کرے گا۔ تو ایسا ہی تو اگلے غزوہ میں شہید ہو گئے، اور شہادت کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، چھوٹا رتبہ نہیں ہے، کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جب اپنی جان دے دی تو آپ نے گویا اللہ کے نزدیک حق ادا کر دیا۔ ویسے تو وہ ایک شعر کبھی میں نے پڑھا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، غالب ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ سوچ دیکھیں کہ جان دے دی ہے، اسی کی دی ہوئی تھی نا، ہم نے کیا کیا ہے؟ پھر بھی ہم شرمندہ ہیں کہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مومن، کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے بعد بھی اپنے اعمال پر فخر محسوس نہیں کرتا، اپنے اعمال پر پراؤڈ نہیں ہوتا،
ना उसको गरूर होता है कि मैंने ये इतना बड़ा काम किया, ये अस्पताल बनवा दिया, ये मैंने बहुत बड़ा नेकी का काम किया कि मैंने उस गरीब के घर की छत डलवा दी है या पानी का कुआं लगवा दिया। अल्लाह जी हमें जो अबादुर रहमान की हुसूसियात बताते हैं तो उसमें बात ये बताते हैं कि मोमिन अपने अमाल करने के बाद भी इत्मीनान नहीं होता उनको उस पर कि मैंने ये काम दुरुस्त कर लिया है या अल्लाह की राह में बहुत बड़ा काम कर लिया है। मकसद क्या है? मकसद यही है कि हमें ये रास्ते इख्तियार करने हैं और ये रास्ते इख्तियार करने के लिए क्या करना है? ये रास्ते इख्तियार करने के लिए पकड़ा दे उसको। हमें नेक अमाल करने के बाद भी उन पर तफाखुर नहीं करना बल्कि अल्लाह के आगे झुकना। अल्लाह जी कबूल कर। अल्लाह जी आपका शुक्र है कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें तौफीक दी कि ये अच्छा काम हमसे हो जाए। ये है हमारा एक किरदार, उसकी खूबी जो मोमिन का किरदार है। वलिमा साबकुम फज़लुन मिन अल्लाह, फिर अगर वह और लाइन अगर आसाबकुम पहुंचे तुम्हें फज़लुन फजल अल्लाह की तरफ से, ला यक़ूलन्ना तो वो जरूर कहेंगे काना लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन के हसरत के साथ कि तुम्हारा और हमारा तो जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। यानी आप हमें मजबूर करते, हमें भी ले जाते, फिर तो आपने तो हमारे साथ ये रवैया रखा कि जैसे हम आपके कुछ लगते ही नहीं है, जैसे हम, इसलिए आप खुद चले गए और हमें छोड़ गए। यानी इल्जाम हर सूरत दूसरे को देना, अपनी गलती नहीं माननी और ब्लेम करना है किसी दूसरे को कि तो हमारी कोई गलती नहीं है, आप हमें लेके नहीं गए, आप तो समझा ही नहीं अपना रिश्तेदार, आपने तो समझा ही नहीं अपना दोस्त, आप तो खुद ही चले गए और अल्लाह के सारे इनाम आपने खुद हासिल कर लिए, तो हमारे लिए आपने कोई अच्छाई सोची ही नहीं, हम भी तो आपके कुछ लगते ही थे ना। ये है या लैतनी कुन्तु माहुम फौजा फौजन अजीमा, या लैतनी काश, और ये बर्बादी के मानों में भी आता है। कुंता माहुम, मैं भी, तू भी होता उनके साथ, या और माहुम उनके साथ, फा फौजा फौजा नजीमा, और पहुंच जाता इस बड़ी कामयाबी को, हासिल कर लेता ये बड़ी कामयाबी। आगे कहा फलयुकातिल फी सबीलिल्लाह, बस अल्लाह की राह में किताल करना चाहिए। अल्लाह की राह में हुक्म का सिगा लगा हुआ है, युकातिल, आप किताल करें अल्लाह की राह में। और अल्लज़ीना यश्तरून अल हयात दुनिया बिल आखिरह, उन लोगों को किनको, यश्तरून अल हयात दुनिया, जो बेचते हैं वो यश है, यशरून, हाँ यशरूना, मेहरबानी जी आपकी, आजकल मेरा भी, लल हयात दुनिया बिल आखिरा, जो आखिरत के को बेचना चाहते हैं हयात दुनिया के बदले में, यानी खरीदना क्या चाहते हैं दुनियावी हयात और बेचना क्या चाहते हैं आखिरत को। ये कौन लोग हो सकते हैं? वो जिनका ईमान आखिरत पे नहीं होता, वो जो कहते हैं अभी सारा कुछ मिल जाए, तो अल्लाह जी कहते हैं फिर मैं उनको दुनिया में सारा कुछ दे देता हूँ और आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होता। जैसे हमें दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरह,
اس سے پہلے جہاں یہ دعا سکھائی ہے، اس سے پہلے اللہ جی نے ہمیں کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں صرف دنیا چاہیے، تو میں ان کو پھر دنیا دے دیتا ہوں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کچھ چاہتے ہیں کہ آخرت میں حصہ ہو، تو میں ان کو دنیا بھی دیتا ہوں، کیونکہ دنیا میں رہ کے ہی آخرت کمانی ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں سب کو یہ کہا کہ جب مانگو تو خوبصورت دنیا بھی مانگو اور خوبصورت آخرت بھی مانگو۔ پھر ہمیں یہ دعا اللہ جی نے خوب سکھا۔ دعا کی بات ہوئی ہے تو میں یہ پوچھوں گی وہ پہلی دعا کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی ہے؟ ضمنی بات ہے جی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، مومن حضرت آدم کو جو پہلی دعا سکھائی گئی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ جی جو دعائیں ہمیں خود سکھاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں لازم قبول ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا پڑھ کے تو حضرت آدم کو معافی ملی، اللہ ہم سب کو بھی معاف کرے۔ اور اگر اس کو آپ کھولیں تو اس میں ہمیں سمجھ کے آتی ہے بات، اپنی غلطی کا اقرار سب سے پہلے کہ میں نے ظلم کیا، انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ۔ اللہ جی اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ تو کوشش کر رہی ہیں کہ اس دعا کو ہم اپنی روزانہ کی ذکر اذکار میں صبح شام کے اس کو شامل رکھیں، کیونکہ اس کے بدلے اللہ پاک خطائیں معاف فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو کوئی قتال کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ، فَيُقْتَلْ، وہ اگر قتل ہو جائے، او یغلب، یا غالب رہے، دونوں صورتوں میں، فَسَوْفَ، ان قریب، نُؤْتِیہِ، ہم عطا کریں گے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ یاد رہے کہ اللہ جی نے یہ نہیں کہا کہ خالی شہید کے، غازی کے درجے بھی بہت بلند۔ جس کسی نے بس قتال میں شرکت کی، چاہے وہ غالب رہا یا مارا گیا، دونوں صورتوں میں اللہ جی کہہ رہے ہیں اجراً عظیم ہے رب کے پاس۔ یہ بڑی پر امید اور ایسے جیسے خوشخبری والی آیت ہے کہ آپ بے جگری سے لڑے اور خوب آپ نے فتح نصیب کی۔ ایک بات جہاد کے سلسلے میں مجھے یاد آئی، خالد بن ولید، ابھی میں نے کہا تھا کہ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہید ہو۔ اللہ کے بدر کے احد کے بعد، احد میں آپ کو یاد ہے ان کی حکمت عملی تھی کہ درے سے حملہ کر دیا جائے۔ جب یہ حکمت عملی پر انہوں نے عمل کیا، مسلمانوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا، اس کے بدلے میں اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہر معرکے میں شرکت، پورا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اور ان کو اس بات کا انتہائی دکھ تھا۔ بڑھنے سے پہلے انہوں نے اپنے دوستوں میں، صحابہ میں یہ ذکر کیا کہ دیکھو میں اس خواہش کے ساتھ ہر معرکے میں آگے بڑھ کے قتال میں شریک ہوتا رہا، لیکن یہ میری قسمت میں نہیں تھا کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملتا۔
اور اس کے لیے جو لفظ انہوں نے کہا کہ وہ جو قتال کا رتبہ ہے اس میں تو مرد ہی ہوتے ہیں نا، عورت تو نہیں ہوتی نا، تو آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں. یعنی میں جسیم جوان میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے ہر دفعہ جاتا تھا، پر اللہ مجھے بجھا لیتا تھا. عورت کمزور، عورت تو جہاد میں نہیں جاتی قتال کے لیے. عورتوں کو تو ہم حفاظت میں رکھتے ہیں، یہ بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو قتال میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی اسلام میں. تو پھر آج دیکھو، یعنی اتنا کلینگ تھا، اتنا ان کی خواہش تھی کہ میں کسی طرح شہید ہو جاتا اللہ کی راہ میں. لیکن انہوں نے اس بات کا دکھ کیسے بیان کیا. ہم یہاں پڑھ رہے تھے کہ جو کوئی اس میں وہ آتے ہیں کہ اجرن عظیم عطا کروں گا جو غالب رہے یا مارے گئے، دونوں صورتوں میں اللہ پاک اجر دے گا. آگے کہا وما لکم، کیا ہو گیا تم کو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نہیں جاتے. دیکھیے جہاد جو ہے نا وہ زمانی لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں. علم کے ساتھ، پیسے کے ساتھ جہاد. یہاں خصوصی بات جو ہو رہی ہے وہ قتال والے جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. والمستضعفین، بے بس، من الرجال، مردوں میں سے بھی ہیں، عورتوں میں سے بھی ہیں، اور والولدان، بچوں میں سے بھی جو بے بس بنا دیے گئے ہیں. کیا ہوا تھا، کیسے محمد بن قاسم آیا تھا، میں نے پہلے بتایا ہوا ہے. ہندوستان کی سرحد پر مسلمانوں کے ایک بحری جہاز کو قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا. جب انہوں نے لوٹ لیا، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے. ایک عورت نے حجاج بن یوسف جو اس وقت شام کا گورنر تھا اس کو خط لکھا کہ ہمیں انہوں نے بے بس کیا ہوا ہے اور عورتیں اور بچے قیدی بنائے ہوئے ہیں، ہماری مدد کی جائے. جب یہ خط حجاج بن یوسف تک پہنچا تو اس نے سندھ کے حکمران راجہ داہر کو خط لکھا. اسے کہا کہ اپنے علاقے کے جو ڈاکو ہیں ان سے عورتوں اور بچوں کو چھڑوا دو. اس نے جواب دیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب یہ جواب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو کمانڈ دے کر فوج کے ساتھ ہندوستان کے ساحل پر بھیجا. اس وقت ہندوستان ہی تھا نا، اکٹھے تھے ہم. اور پھر اس نے قتال جنگ کی، ان ڈاکیوں کا خاتمہ کیا اور ان عورتوں اور بچوں کو آزاد کیا. اور اس کے بعد پھر وہ فتوحات کرتا کرتا سندھ کے اندر تک آ گیا. دیبل کی فتح اس کی مشہور فتح ہے. اس کے بعد سے ہندوستان میں اسلام پھیلنا شروع. اس کے بعد اور یہاں اللہ جی آپ کو بتا رہے ہیں بہت سے بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو
قید کر لیے گئے، مغلوب کر دیے گئے ہیں، بے بس کر دیے گئے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا، یہ لوگ یقولون، وہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من ہذہ القریۃ، قریہ بستی، اس خاص بستی سے، ظالم اخلوہا، جس کے رہنے والے انتہائی ظالم لوگ ہیں۔ دیکھیے سوچنے کا مقام ہے۔ ایک خط اور حجاج بن یوسف جیسے حکمران نے بھیج دیا مہم کے لیے۔ آج 52 اسلامی کنٹریز اور فلسطین پکار کے کہہ رہے ہیں آ جاؤ ہماری مدد کرو، اور کسی کے کان پہ چوں نہیں رینگتی، اور ہم کہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہ آئے، کیسے نہیں آئے؟ اور کیسی کیسی شدید قسم کی بمباریاں اور کیسی کیسی مشکلات میں وہ گھرے ہوئے ہیں۔ ایسی مشکلات اس وقت قذاقوں کی سے تو نہیں تھی۔ احساس کی بات ہے نا کہ آج احساس ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت ایک انگلی کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان اس طرح متحد، آج ہمارا ہمسایہ بھی ہم سے جو مرضی پیا کرے، ہم اس کی تکلیف میں بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر اس کو کوئی مشکل آ گئی ہے، اچھا ٹھہر جانے ہیں، انہیں دیکھ لینے ہیں، شاید کوئی ان کا اپنا ہی آ جائے گا۔ تو یہ رویے اسلام میں زیب نہیں تھے، یہ رویے۔ وَجْعَلْ لَنَا، بنا دے تو ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنی جناب سے، ولیہ، کوئی ولی، اللہ ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی سرپرست بنا دے۔ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْکَ نَصِیرًا، بنا دے ہمارے اپنے خزانوں سے کوئی مددگار۔ یہ وہ لوگوں کی دعا ہے جو مصیبت میں پکار کے اللہ جی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک اتنے بے بس لوگ ہیں جیسے آج فلسطین والے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، الذین، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے پر لازم ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ اس زمانے میں منافقوں پر 3 چیزیں جو تھی وہ بہت بھاری تھی۔ ایک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا قتال، اور تیسرا ہجرت۔ تینوں مشکل کام ہے، بڑے کام ہیں، لیکن وہ جو اللہ کے حبیب کے صحابہ تھے ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھی۔ وہ تو حضور کے ساتھ ہی چل پڑے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور پھر جو بدر کا معرکہ ہوا، سامنے باپ، ادھر بیٹا سامنے باپ، اس طرح وہ بدر کی جنگ ہوئی، ایک دوسرے آمنے سامنے۔ اب کچھ منافق ایسے تھے جو یہ ایمان میں اتنے راسخ نہیں تھے، اتنا ان کا عقیدہ مضبوط نہیں تھا، تو وہ لوگ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ قتال نہ ہی ہو، جہاد کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ جی یہ فرض کر رہے ہیں کہ جہاد فرض ہے مسلمانوں پر۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو بے بس بنا دیے جاتے ہیں، جس میں مرد، عورتیں اور بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، دیکھیے یہ آپ کو جو نہیں، ایک لائن چھپ گئی ہے۔ وَالَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ بھی قتال کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہ میں۔ اور فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے
دیکھیے جب مسلمان جہاد کر رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ جو کافر ہے جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں نا. تو ادھر جنگ کرنے والے کے کیا رتبے ہیں اور ادھر جنگ کرنے والوں کو اللہ جی کہہ رہے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی شیطانی کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھا رہے ہیں جو کافر. تو یہ ان کا ایک شیطانی فعل ہے، وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. اِنَّ قَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، بے شک قاعدہ چال شیطان کی چالیں ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں. یعنی بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ شیطانی چال بہت مضبوط ہے، بہت اچھی ہے، اس سے وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں دیکھیے احد میں مسلمانوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا، لیکن تاریخ نے اس کو فتح کرا دیا. نقصان بے شک ہوا لیکن مسلمانوں کا پیچھا کرنا کافروں کا اس حالت میں کہ ہر گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے مدینے میں، لیکن پھر بھی مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں حضور کے سائے تلے اور پیچھے 8 میل دور تک گئے ہیں. کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم آج بھی آپ کے پیچھے کرنے آئے ہیں اور آپ کو مزہ چکھانے آئے ہیں. تو اللہ جی یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی چالیں. اب ویسے بھی نا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں دے دوں تو کوئی ہے میرا ہاتھ روک لے، اور اگر میں روک لوں کسی سے اپنا ہاتھ کہ کیا کوئی دوسری طاقت ایسی موجود ہے جو مجھے فورس کر دے کہ تو دے. یعنی پوری کی پوری کل طاقت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور کسی شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے. شیطان تو اللہ جی کا بنایا ہوا ہے نا، اور اللہ کو کسی نے نہیں. اللہ اپنی ذات میں کل ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس مکمل اختیارات اس کے پاس ہے. 77 میں اللہ جی کہہ رہے ہیں الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف قیل لہم کفوا جن سے کہا گیا تھا ہاتھ روک کے رکھو ایدیکم، کفو روک کے رکھو ایدیکم تم اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو. بات یہ ہے جتنی مکی زندگی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں کبھی بھی مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جنگ کریں. وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا بار بار یہی کہا گیا کہ آپ نے ابھی پیچھے ریسنٹلی پڑھا تھا کہ آپ ان سے اعراض کیجیے، ایسی باتیں کیجیے جو ان کے دل میں اتر جائے. پھر ہم نے قرآن میں ایک جگہ یہ پڑھا کہ یہ لوگ جو ہے نا دل برداشتہ نہ ہو، آپ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں. پھر قرآن نے ہم سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ تند رو ہوتے تو آپ کے گرد لوگ اکٹھے نہ ہوتے. اور 13 سالہ مکی زندگی میں مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا ہاتھ کھولیں. مسلمان جلتے اڑتے رہتے تھے کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی ان کو مزہ چکھائیں. تو اللہ کے حبیب کو چونکہ اجازت نہیں ملی تھی تو انہوں نے لوگوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی.
کہ آپ اپنا ہاتھ کھولے، بلکہ حکم یہ تھا اپنے ہاتھ کو کفو روکے رکھو، فلما پھر جاؤ۔ اب یہ دیکھیے اللہ جی ہمیں حکمت کے ساتھ بات کو سمجھا رہے ہیں۔ کوتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم القتال ان کے اوپر قتال، اذا جب فریق ایک فریق منہم ان میں سے، یخشون الناس لوگوں سے ڈرنے لگا، کا خشیت اللہ جیسا کہ ڈرنے کا حق تھا اللہ سے، او اشد خشیتا یا اس سے بھی زیادہ سخت خشیت۔ یعنی پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی قتال میں حصہ لیں، اور جب اب آپ کو کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے تو اب تم لوگوں سے ڈرنے لگ گئے ہو، اب تم قتال کرنے سے بھاگنے لگ گئے ہو، اور ایسے ڈر رہے ہو جیسے کہ ڈرنے کا اللہ سے حق۔ یہ قرآن نے ہمیں بار بار کہا ہے نہ ڈرو لوگوں سے، صرف مجھ سے ڈرو۔ تو یہاں اللہ جی یہی بات بتا رہے ہیں، وقالو اور وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، کتبت علینا القتال تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی ہے، لولا کیوں نہ، اخرتنا مؤخر کر دیتا، الی اجل قریب اس کو قریب کی مدت تک، یعنی اور تھوڑی دیر اس کو مؤخر کیے رکھتا۔ کل آپ فرما دیجئے متاع دنیا قلیل، دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے، والآخرت خیر اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقى متقی لوگوں کے لیے، ولا تسلمون اور نہ ظلم کیا جائے گا فتیلا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ 78 میں اللہ جی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو بتاؤں، کہاں سے کوئی اگر آپ سمجھے کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ میرا نہیں خیال، صاف صاف سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب آخر پہلے تو کہتے تھے ہاتھ روکے رکھو، اب جب ہم نے آپ کا ہاتھ کھولا ہے تو اب تم ڈرنے لگ گئے ہو قتال سے، اب قتال میں آؤ۔ اور پھر یہ کہ اب تم کہہ رہے ہو کہ کچھ اور تاخیر کر دیتے، تو ایسا ممکن نہیں، اب تو لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ اور مومنوں کے لیے اللہ کے پاس بہت اجر ہے آخرت میں، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم تکونوا پالے گی ہوگے جہاں، یدرککم الموت پالے گی تم کو موت، یہ کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی۔ مطلب یہ ہے ضروری نہیں کہ جہاد میں، ویسے بھی تو بندہ مر سکتا ہے نا، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جہاد میں ہی مریں گے، جہاد میں مرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو وقت پہ آ ہی جائے گی، اس کا آنا ثابت ہے کہ اس سے کوئی مفر نہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم بڑے مضبوط برجوں قلعوں کے اندر بھی ہو، موت تب بھی تم کو پالے گی۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں پاتال میں ہو یا سمندر کی تہ میں ہوگے، کہاں بھی چھپے ہوئے ہوگے، جب موت کا وقت آئے گا تو وہ تمہیں پالے، وہ ڈھونڈ نکالے گی۔ وَإِن تُصِبْتُمْ حَسَنَةٌ اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی اچھائی، یقولو وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ پھر اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی، یقولو وہ کہتے ہیں ہذہ من عندک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی طرف سے آئی ہے۔ بات کی سمجھ آئیے؟ ابھی آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آنا چاہیے عبداللہ بن ابی احد کے بعد یہی بات کہہ رہا تھا، میری بات نہیں مانی، آپ کی وجہ سے یہ مصیبت آئی۔
चुप। और यहाँ जिक्र ही मुनाफिकों का है, तो मुनाफिकों की बात हो रही है। आगे कहा आप कह दीजिए, दोनों खुला आ गए हैं, और फरमा दीजिए कुल्लुन मिन इंदल्लाह, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, अच्छाई भी और बुराई भी। फमाले हाउलाइल कौमी ला यकादूना यफकाहूना हदीसा, तो क्या हो गया है इन लोग कौम के लोगों को, नहीं ये यफकाहूना समझते हदीस बात को, यानी ये बात आप पर क्यों ब्लेम करते हैं, ये इस बात को क्यों नहीं समझते कि पूरी की पूरी ताकत अल्लाह के हाथ में है, वो अच्छाई दे या बुराई दे। मा सबका मिन हसनतिन, अगर पहुंचती है उनको कोई भलाई, फमिन अल्लाह, तो वो अल्लाह की तरफ से पहुंचती है। वमा सबका, और पहुंचता है मिन सय्यातिन, कोई उनको नुकसान, फमिन नफ्सिका, तो वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से होता है। यानी जरूरी नहीं है कि हर काम अल्लाह की तरफ से आजमाइशी हो, हमारी अपनी कोताहियों पर भी अल्लाह हमारी पकड़ कर सकते हैं, ये बात है। वअरसलनाका लिन्नासि रसूलन, हमने आपको लोगों के लिए रसूल बना कर भेजा। वकफ बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह काफी है गवाह। ये जो पहली बात कही है कि वअरसलनाका लिन्नासि रसूला, रसूल होता है पार्सल से याद रखे पहुंचाने वाला। तो अल्लाह जी कह रहे हैं कि रसूल तो पहुंचाने वाला है ना, और वो आप पे निगरान नहीं है, गवाह नहीं है कि दुनिया में तुम्हें हिदायत मिली है कि नहीं, तुमने इस्लाम कबूल किया है कि नहीं किया, तुमने नेक काम किए हैं कि नहीं किए, ये तुम्हारा अपना काम है, इस पर निगरान अल्लाह खुद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर निगरान नहीं है, वो रसूल है, उनका काम पहुंचा देना है मेरा पैगाम, और अल्लाह को तुमने जवाब देना है। मन युती रसूला, जिसने अतात की रसूल की, फक़द आता अल्लाह, तो उसने अतात की अल्लाह की। आपने इससे पहले ये पढ़ा था कि अल्लाह की अतात, अल्लाह के हबीब की अतात, और उसके अलावा उलुल अमर की अतात, जो अमीर मुकर्रर किया गया होता है उसकी अतात भी लाजम होती है। उहद में जो नुकसान हुआ था इसीलिए हुआ था कि अमीर की अतात नहीं की गई। 50 में से 35 लोग छोड़ के चले गए, सिर्फ 15 लोग दर्रे पे रह गए, और उस दर्रे पे अमीर ने रोका भी था कि ना जाओ, तो मुसलमानों ने वो अतात नहीं की, चाहे नासमझी में हुई कि अल्लाह के हबीब ने तो ये कहा था, इस तरह की बात कि अब तो फतह हो गई है, हुजूर ने तो ये बात जंग की सूरत में कही थी कि दराना छोड़ना, तो अब तो फतह हो गई है, तो उन्होंने दरा छोड़ दिया। तो अल्लाह जी क्या कहते हैं, अल्लाह जी कहते हैं पहली अतात अल्लाह की है, उसके बाद अल्लाह के रसूल की है, और फिर रसूल जो अमीर मुकर्रर करे उसकी भी अतात है। लेकिन दोनों अतातों में, तीनों में फर्क क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात गैर मशरूत, कोई दूसरी राय नहीं कबूल है वो ऐसा कोई भी कानून जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से टकराए। अमीर की अतात मशरूत, वो कैसे है कि जब अमीर कोई हुक्म आपको दे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों से टकराए, तो आपको और मुझे उसकी अतात नहीं करनी
ہے ایسی صورت میں اس کو لوٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور اللہ کے حبیب کی ایک حدیث ہے، عربی نہیں پڑھی، اردو پڑھ رہی ہوں، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور اسی طرح جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ موڑ لیا، روگردانی کی، تو ہم نے آپ کو نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، وہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم ہم ہے۔ فَإِذَا، ابھی لمبا ہے، یہاں تک موقوف کر دیں۔ اچھا یہ آگے ہم 80 تک موقوف کریں گے اس کو، کیونکہ 81 آیت سے پھر ٹاپک بدل رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم 80 آیات تک پہنچ گئے، اور شکر اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ واپس چلیے جہاں سے ہم نے آج شروع کیا ہے، آیت نمبر 71 سے، تو اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں جلدی جلدی کہ اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ اے صاحب ایمان لوگو، تحفظ کا سامان سنبھالو اور نکلو ٹکڑوں میں یا اکٹھے جميعا، اور تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دیر کر دیتے ہیں۔ پھر کہا جو دیر کرنے والے ہیں، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا انعام ہے کہ ہم وہاں موجود نہ تھے تمہارے ساتھ۔ جب اللہ کا فضل پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہمارے درمیان تو کوئی دوستی کا رشتہ ہی نہ تھا، کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور یہ عظیم کامیابی حاصل کرتے۔ جہاں آپ سمجھیں کہ کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھئے۔ زائدہ آگے آپ کریں، اگلی آیت 74۔ زیادہ کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی ہے، نہیں میں نے اس لیے تو نہیں کہا، میں تو ادھر دیکھ رہی تھی، میں نے تو ویسے ہی کہا کہ آپ پڑھ کے آتی ہیں عام طور پہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کو آخرت کے عوض دنیا خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ 74 آیت، قتال کرو۔ بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی فروخت دنیا ہو رہی ہے، یہ یاد رکھنا، اور آخرت خریدی جا رہی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آگے کہا اور وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرے، فَيُقْتَلْ، اگر وہ مارا جائے، او یغلب، یا غالب رہے، فَسَوْفَ، ان قریب، نُؤْتِیہِ، عطا کریں گے، اجر عظیما، بڑا اجر اس کو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تم کو کہ تم قتال میں نہیں آتے، نہیں کرتے قتال۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو مغلوب کر دیے گئے ہیں۔ الذین یقولون، وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب،
نکال دے ہمیں اس بستی سے، اس کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور بنا دے اپنے خزانوں سے ہمارا کوئی سرپرست اور حمایتی، اور بنا دے اپنے خزانوں سے کوئی مددگار ہمارے لیے۔ اور اے لوگو صاحب ایمان، قتال کرو اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں قتال تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن شیطان کی راہ میں وہ کرتے ہیں۔ اور آگے کہا کہ فقاتلو، پر تم جنگ کرو اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں کے ساتھ تم جنگ کرو۔ ان قید الشیطانی کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چالیں کمزور ہی ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا وہ جو اپنے ہاتھ روکے ہوئے تھے اور نماز قائم کرتے تھے، اور ان سے کہا گیا تھا زکوٰۃ دو، تو پھر جب قتال ان پر فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق ہے وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا ربنا انہوں نے کہا اے ہمارے رب، کیا نہیں قتال فرض لما کیوں یہاں نہ کے معنوں میں نہیں آ رہا، کیوں کے معنوں میں آ رہا ہے کہ قتال فرض کیوں کر دیا گیا، اور کیوں نہ مؤخر کیا کچھ اور مدت کے لیے اس کو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے متاع دنیا قلیل ہے اور آخرت بہت بہتر ہے، جو متقیوں کو ملے گی، اور نہ ظلم کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر، اور موت تو تم کو پا ہی لے گی تم جہاں کہیں بھی ہوگے، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف آسانی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، یہ ہے جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ، کیا ہو گیا ان کو کہ یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ یفقہوا، آپ پڑھتے ہیں نا یفقہوا قولی، یہ بات کو سمجھ لینا، یہ بھی وہی لفظ ہے۔ آگے کہا ما سبق من حسد فمن اللہ، تجھے جو بلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے رسول کو ہم نے بھیجا ہے للناس، لوگوں کے لیے رسول پیغمبر بنا کے، اور اللہ نگران تو خود ہی کافی ہے۔ اور جس نے اطاعت کی رسول اللہ کی تو اس نے اطاعت کی اللہ پاک کی، اور جس نے منہ موڑا فمن تولا فما ارسلنک علیہم حفیظا، منہ موڑ لیا، روگردانی کی، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔